الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، اس وقت ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے قیمتی نعمت یعنی وقت نہ تو اس کی پابندی ہے اور نہ ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ وقت ہمارے پاس لمیٹیڈ ہے اور کام ان لمیٹیڈ اور غیر محدود ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں محدود وقت میں، لمیٹیڈ وقت میں اپنے ان لمیٹیڈ کاموں کو مکمل کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ روزانہ جو صبح ہوتی ہے، زندگی کی ہر صبح بڑی قیمتی اور مفید ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے پورے دن کے کاموں کی لسٹ، شیڈیول دن شروع کرنے سے پہلے ہی بنا لینا آوشیک اور ضروری ہے۔ ہر کامیاب انسان زندگی کا شیڈیول بناتا ہے، نظام العمل اور نظام الوقت بناتا ہے، اور اس طرح کرنے سے ہمارا دن طاقتور بنتا ہے، مفید بنتا ہے۔ دن گزارنے کے بجائے دن رزلٹ فل بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دن گزارنا اور ایک ہوتا ہے دن کو نتیجہ خیز رزلٹ فل بنانا۔ ان چیزوں اور کاموں کو امپورٹنس دینا چاہیے جو زیادہ امپورٹنس اور اہمیت دیے جانے کے قابل اور حامل ہوں۔ سارے کاموں کو ایک ساتھ دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لکھ لینا چاہیے۔ اس سے دماغ پر بوجھ نہیں پڑتا اور دماغ ان سارے کاموں کو یاد رکھنے کے بجائے دوسرے نئے خیالات اور فکر پیدا کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ اس سے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے ہماری ذہنی صلاحیتوں میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ سارے کام ایک جیسی امپورٹنس اور اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ کاموں کی درجہ بندی کرے۔ اپنے کاموں کی فہرست کی درجہ بندی بہت ضروری، کم ضروری اور غیر ضروری کے مطابق کیجیے۔ 4 قسم کے کام اپنی لسٹ میں بنائیے: بہت زیادہ ضروری، کم ضروری اور غیر ضروری۔ اس سے ہمارے لیے اپنے دن کے وقت کا استعمال آسان اور مفید ہو جائے گا اور کاموں کے امپورٹنس اور اس کی اہمیت کے مطابق ہم کام انجام دے سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بہت زیادہ کام کرنے کے پریشر سے بچنا ضروری ہے۔ ایک ہی دن میں سارا کام کر لینا یا اس کے جذبات پیدا کرنا یہ کامیاب انسان کی علامت نہیں ہے۔ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال کا ایک مقصد متعین کرنا پڑے گا اور ترجیحات کی بنیاد پر ایک دن کے حساب سے ہمیں اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رکاوٹ آ جائے آسمانی سلطانی تو اس رکاوٹ کو قبول کرنا پڑے گا، لیکن پھر بہت جلدی اپنی ترجیحات پر واپس آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سنیے، کامیابی کا مقصد صرف اپنے مقاصد کو پا لینا نہیں ہے۔ کامیابی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا ہدف، اپنا گول اور اپنا مقصد حاصل کر لے، بلکہ کامیابی کا مطلب ہوتا ہے بامعنی زندگی کی طرف
تبدیلی اور ترقی کی شروعات، سکسیسفل لائف کی طرف چینجز کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسٹارٹنگ کرنا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فرصت کو بیزی اور مشغول ہو جانے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے۔ اسلام انسان کی رہبری کرتا ہے کہ اسے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، انسان سے ہر چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اسے اپنے ہر قول اور فعل کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تندرستی اور فرصت 2 ایسی گراں قدر نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ نقصان میں رہتے ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اس زمانے میں دیکھیے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کورونا کی بیماری میں، نیومونیا کی بیماری میں، یا جس بیماری میں بھی ہوں، بیمار ہونے کے بعد انہیں تندرستی کی قدر ہوتی ہے، اور اسی طرح جو طلبہ اسٹوڈنٹس طالب علمی کا زمانہ مکمل کر لینے کے بعد ضروریات زندگی اور لائف شیڈیول میں بیزی ہو جاتے ہیں، تو انہیں اپنی وہ فرصت کے اوقات کی اب قدر ہونے لگتی ہے۔ جسے یہ معلوم ہے کہ دنیا فانی اور ہماری عمر شارٹ ہے، وہ اپنی عمر کو غیبت، بہتان، تہمت اور جھوٹ میں کیسے مشغول کر سکتا ہے؟ جسے معلوم ہے کہ مجھے حساب دینا ہے، وہ وقت کی قدر کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان اگر اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ لا یعنی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں جہاں بہت سی چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم و ترغیب دی گئی، وہیں غفلت سے بھی پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سنیے گا، وقت یہ افراد کا اور قوموں کا گراں قدر قیمتی سرمایہ اور دولت ہے۔ ترقی کا سفر اس وقت کی نعمت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے طفیل ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک پرسن سوسائٹی کا پارٹ ہوتا ہے، فرد معاشرے کا جز ہوتا ہے۔ پرسنز اور افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کی بربادی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے پرسنز اور اس کے افراد وقت برباد کرنے کی آفت کا شکار ہو جائیں۔ ہسٹری میں ہمیشہ نامور قوموں نے وقت کی قدر کی ہے، خاص طور پر ہماری قوم جو ایک برائٹ اتہاس اور ہسٹری رکھتی ہے، اور جن کے جاہ و جلال اور عظمت و سلطنت کے پرچم صدیوں بلند رہے۔ وقت کی قدر ہماری قوم کے فرائض میں شامل ہے۔ وقت کی قدردانی یہ ہماری ہسٹوریکل خصوصیت اور خاصیت رہی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری قوم میں وقت کی قدر کی، وہ کئی سینچوریز تک، صدیوں تک دنیا پر چھائے رہے، علم و حکمت کے میدانوں میں وہ ترقی کرتے رہے، اور دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے ڈیولپمنٹ اور پروگریس کے منازل طے کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے علم اور ان کی دانش اور عقلمندی کی درسگاہیں اور کلاسز وقت کی اہمیت کی پابند ہی تھی۔ عیش و عشرت اور وسعت و حکومت رکھنے والے بادشاہوں کے درباروں میں بھی
یہ سبق تو پڑھایا ہی جاتا تھا کہ جو کام کسی فائدے سے خالی ہو اس میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان بادشاہوں کے درباروں میں باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی جاتی تھی کہ جو کام فائدے سے خالی ہو وہ چاہے کتنا ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو، کمال زندگی نہیں بلکہ زوال زندگی ہے۔ ایک شخص نے ہارون رشید کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرتب اور کرشمہ دکھانے کی اجازت چاہی، اس کو پرمیشن مل گئی۔ دربار میں حاضر ہو کر فرش کے بیچوں بیچ ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی، فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا۔ حیرت لوگوں کو بہت ہوئی جب حاضرین نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی پہلی سوئی کے سوراخ سے ہو کر کراس کر گئی، پار کر گئی۔ اس طرح اس نے تقریباً 10 سوئیاں پھینکیں اور سب کی سب پہلی سوئی کے ہول اور سوراخ میں سے ہو کر گزر گئی۔ ہارون رشید نے یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو حکم دیا اس شخص کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے لگائے جائیں۔ جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے اس انعام کی وجہ پوچھی تو ہارون رشید نے کہا 10 دینار تو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آدمی بڑا ذکی، ذہین اور اس کا نشانہ بالکل درست اور سیدھا ہے، لیکن 10 کوڑے بھی لگوا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر جو ذہانت اور نشانے کی درستگی کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت اور قیمتی وقت ہے، اس نے ایک ایسے کام میں خرچ کیا جس کا دین اور دنیا میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ سوچئے کیا فائدہ اس کا؟ صرف کرشمہ ہے، لیکن اس صلاحیت کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وقت ہمارا اڑتا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کے پائلوٹ ہونے چاہیے۔ مشغول رہنا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کس کام میں مشغول ہیں۔ کیلنڈر میں اتنے ہی دن ہوتے ہیں جتنے کا ہم استعمال کر پاتے ہیں۔ ہم آج جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس میں علم و عمل کا جو حال ہے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ طلبہ، اساتذہ، علماء اس زمانے میں درس و تدریس سے دور، وقت کی اہمیت کے احساس سے عاری، مطالعے کے ذوق سے خالی اور قلم اور کاپی سے بالکل دور اور ناآشنا نظر آتے ہیں۔ تعلیم کا زمانہ جو در حقیقت انسانی عمر کی کچی ٹہنیوں کی بالیدگی اور ان کو تازہ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، ان کو پرورش کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، اگر وقت کی قدر کے صحت بخش چشموں سے، اگر وقت کی اہمیت کے تر و تازہ جھرنوں سے اس کچی ٹہنیوں کو سیراب کر دیا جائے تو یہ ٹہنی آگے چل کر ایک شاندار، پھلدار اور سایہ دار درخت کی شکل اختیار کر لے گی، اور اس کی تازہ شاخیں قوم و ملک، ملت و انسانیت کے لیے پرسکون چھاؤں فراہم کرے گی۔ لیکن اگر انسانی عمر کی کچی ٹہنی کو وقت کی بربادی کا دیمک لگ جائے تو دوسروں کے لیے راحت کے سامان کی فراہمی تو کیا، خود اپنی تر و تازگی اور زندگی سے محرومی کا باعث بن جائے گی۔ مدرسوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان، ہمارا نیو جنریشن جو قوم کا فیوچر اور سرمایہ ہیں، ان کے اوقات کا ایک بڑا حصہ ہوٹلوں،
تپڑیوں، چائے خانوں میں فضول مجلسوں کی نظر ہو جا رہا ہے۔ محفل سجا کر گھنٹوں تک گپ بازی اور لایعنی مشغلہ ایک محبوب عادت بن گیا ہے۔ چھٹیوں کا طویل زمانہ، ویکیشن کا ایک طویل زمانہ بغیر کسی نظام الاوقات اور مفید مشغلوں کے یوں ہی گزر جاتا ہے۔ جب یہ تعلیم سے فارغ ہو کر پھر عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، پریکٹیکل بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر سوائے مایوسی اور نا امیدی کے ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر ہم غور کریں تو 90% لوگ صحیح طور پر یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ جو شخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر وقت برباد کرتا پھرتا ہے، وہ بہت جلد اپنے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈالنے والا بن جایا کرتا ہے۔ وقت کے صحیح استعمال سے ایک جنگلی اور وحشی وہ تو ڈسپلن والا اور مہذب بن جاتا ہے، لیکن وقت کے غلط استعمال سے ایک مہذب انسان وحشی بن جاتا ہے۔ وقت کی برکت سے جاہل عالم بن جاتا ہے اور غریب اور مفلس تونگر اور نادان بن جاتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ وقت کی بہت زیادہ قیمت کی جائے اور اس کا صحیح سے صحیح استعمال کیا جائے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس نظام کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔